والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی اکرم رسول محتشم امام الانبیاء صاحب جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دی وقار ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارا درس قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری اس انداز سے ہے کہ ہم آج درس سنیں گے 8ویں پارے کا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایمان نہ لانے والے ہیں اور ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں، اور کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فرشتہ ہے وہ آگ کی طرف وہی لے کے آتا ہو اور ہماری طرف نہ لے آتا ہو، جب کہ ہم یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم سردار ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے زمینیں زیادہ ہیں، جائیداد زیادہ ہمارے پاس ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک نظریہ بٹھا لیا تھا کہ فرشتہ وہی لے کے اس کے پاس آئے گا جس کے پاس مال دولت زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کے جھوٹے اور سارے مکر و فریب دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا قرآن مجید فرقان امین کی اس اگلی آیت میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آقا کا انکار کرے گا، آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا جو آپ کا انکار کرے گا وہ کوئی معزز ترین نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، عزت اسی کی ہے جو آپ کا اقرار کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، جو آپ کو صرف یہ نہیں کہتا زبان سے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، بلکہ فرمایا اقرار بالقلب، دل سے بھی تسلیم کرنے والا ہو۔ اور فرمایا کہ یہ جتنی باتیں بناتے ہیں ان کی باتوں پہ نہیں جانا ہے، یہ باتیں بناتے رہیں گے اور بناتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے جھوٹ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو من گھڑت باتیں بتایا کرتے تھے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اصحاب کو اکٹھا کر کے علم دین کی مجلس لگاتے تو باہر بیٹھ جایا کرتے تھے، جو کافر جو ہوتے تھے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ان کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہیں، ثم نعوذ باللہ، یہ تو اپنی باتوں کا جادو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا کلام ہے حقیقتاً وہ جس کو جادوگر کہہ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں، یہ وہ کلام ہے جو دلوں کی گرے کھولنے والا ہے، جو دلوں کے بھی جو زنجیر اور جو دلوں پہ تالے لگے ہیں نا ان تالوں کو کھولنے والا کلام ہے، اس کو کلام قرآن کہتے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی ایسا ہونا درد دل رکھنے والا اور عشق اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے دل پہ زنگ لگ چکا ہے، اب میرا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگتا ہی نہیں ہے، تو وہ کثرت سے قرآن پڑھے، انشاءاللہ دیکھنا پھر دل کے زنگ بھی دور ہو جائیں گے، دل کے تالے بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ایسا کلام ہے باہر بیٹھ جاتے اور لوگوں کو من گھڑت باتیں بتاتے، حضور کے خلاف کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا اپنے پیارے محبوب کو کہ یہ چاہے جتنے لوگوں کو بھی روک لینا، جنہوں نے آپ کی طرف آنا ہے نا، جن کی قسمت میں ہدایت لکھ چکا ہوں میں، وہ لاکھوں کا مجمع کروڑوں کا مجمع ہو، وہ کیوں نہ ابو جہل جیسا جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو روکے اور بولے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے سردار اور قابل ترین شخص اور بہترین شخص جو ہیں، اور وہ یہ جملہ بول دیں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں مان جاؤں گا صدیق وہ اللہ کے نبی ہیں، تو فرمایا جنہوں نے آنا ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے مجموعوں سے بھی آ جائیں گے، ان کی باتوں پر نہ جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، امت کو درس دیا کہ زمین میں رہنے والے اکثر گمراہ لوگوں کی باتیں نہ ماننا، اور نہ ہی اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ان کی باتوں پہ نہ جانا۔ آج ہمارے ہاں بڑا سکون سے اور بڑے
नपे तुले अल्फाजों में कह दिया जाता है, भाई इन्होंने कौन सा, ये तो कलमा ही पढ़ने वाले हैं, इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया, मौलाना हमें रोकते हो, भाई उनके पास ना बैठा करो, उनके पास ना बैठा करो, उनकी बातें ना सुना करो। और जब हाँ ये कहा जाता है कि भाई ऐसे लोग हैं जो कलमा पढ़ कर भी गुमराह रहे, क्या कुरान का फैसला नहीं है कि जो मुझे पढ़ता है कुछ हिदायत पा जाते हैं और कुछ गुमराह हो जाते हैं? तो फरमाया कि गुमराह लोगों के पास ना बैठा करो वरना तुम भी गुमराह हो जाओगे, और जब तुम गुमराह हो जाओगे तो फिर अपने दीन से फिर जाओगे, फिर अल्लाह का तुम पर अजाब आएगा। तो हम खुद जो है हमें उस अजाब से बचना है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मौत के बारे में फरमाया कि मौत हकीकी ज़िंदगी है जी, ये ऐसी अटल बात है कि जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, इसने आना ही आना है, आज नहीं कल, और कल नहीं लम्हे भर का हमें पता नहीं है। फरमाया कि मौत से हर दम हमें इस अंदाज से याद तज़किरा करते रहना चाहिए, मौत की फ़िक्र में रहना चाहिए ताकि हम कहीं भटक न जाएं। इससे ये भी मालूम हुआ कि ये गुमराही और भटकने वाले जो हैं ये मौत से गाफिल हो जाया करते थे। आज रमज़ान का महीना है और फिर भी इबादत को दिल ना करे तो एक ही बात कही जा सकती है कि उन्होंने मौत को भुला दिया है। अगर मौत को याद रखा होता तो फिर रमज़ान की एक एक घड़ी की कदर करते, फिर रमज़ान के एक एक लम्हे की कदर करते, और यूं अपनी जान को निशावर करते रमज़ान पर कि तू हमारी तरफ आया न रहमत बन के, अब देखना हम हासिल कैसे करते हैं। दौड़ दौड़ कर वो अल्लाह के रास्ते में जाते और दौड़ दौड़ कर अपने मालों को खर्च करते। तो फरमाया कि मौत को याद रखा करें। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ईमान लेकर आए, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, ऐसी नहरें बहती हैं कि दूध और शहद की नहरें बहती हैं। और फरमाया अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़े महल्लात तैयार कर रखे हैं, बड़े मकान तैयार कर रखे हैं, और उनके लिए उस जन्नत में गुलाम और खिदमतगार होंगे जो उनके खादिम हुआ करेंगे। और फरमाया आगे अल्लाह इरशाद फरमाया कि जिन्नों और इंसानों ने एक दूसरे से नफ़ा उठाया और हम जालिमों को अमाल की वजह से उनकी बर्बादी लिख चुके हैं। मतलब ये है कि फरमाया कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, वो भी अपने मतलब के लिए इस अंदाज से ज़िंदगी गुजार रहा है, कुछ लालच की बुनियाद पे गुजार रहे हैं तो कुछ अपने अंदर हसद और तकब्बुर कीने बुग़्ज़ के अंदर गुजार रहे हैं। फरमाया कि ऐसे जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते ना, अल्लाह ने उनके लिए एक ऐसी चीज़ को मुसल्लत कर दिया है जो कभी भी उनके जहनों से दिमागों से ख़त्म नहीं होगी, और वो है हसद। फरमाया इस हसद जैसी बीमारी से भी हमें बचना है। ये ऐसी बीमारी मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे को हसद की बीमारी लग जाती ना, हसद की बीमारी जैसे आग लकड़ी को खा जाती ना, जब हसद की बीमारी लग जाती ऐसे ये नेकियों को खा जाता है। तो हमें इससे भी बचना है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो लोग न हक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया करते थे, अल्लाह ने उनका जिक्र किया कि वो जालिम लोग थे और रब की तरफ से पलट जाने वाले थे, और अल्लाह ताला ने उन पर तरह तरह के अजाब भेजकर उनको बता दिया कि जो मेरे नबी के साथ जंग करेगा रब उससे ऐलान जंग करता है। तो फरमाया इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने फर्मा बरदार बंदों को, कि जब फर्मा बरदार बंदे अल्लाह के सामने झुकते हैं तो फिर वो अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा ना ठहराएं, ये कहें कि या अल्लाह तू ही हमारी हाजत, तू ही हमारी मुश्किल को दूर करने वाला है। और फरमाया कि जब ये अकीदा रख कर और तवक्कुल रख के अल्लाह से मांगेंगे ना कि या अल्लाह तू हमारी हाजत को, तू हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है, तो अल्लाह फरमाता है मैं वादा करता हूँ दुआ मांगना उसका काम है और अता करना मेरा काम है, और उसके दिल की सदा बाद में निकलेगी, मैं खुदा की अता पहले आ जाएगी। इस अंदाज से मांगे से तवक्कुल रख के, यकीन एतकाद रख के मांगना है। तो फरमाया फिर देखना अल्लाह तुम पर अपना कर्म कितना फरमाता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं, नफ्स के पीछे दौड़ते हैं, फरमाया कि एक वक्त आता है कि नफ्स उनको थका देता है, आखिरकार वो थक जाते हैं, और थक हार कर फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहे ना, अल्लाह फिर भी उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। थक हार कर नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने के बाद फरमाया थक हार कर जब वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर दौड़ते हैं, चाहे वो तिजारत में हो, चाहे वो ज़िंदगी के मामलात में हो, चाहे वो जिस अंदाज से भी हो, फरमाया कि जो ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं, फिर ख्वाहिशात अगर वो ख्वाहिशात में दौड़ते दौड़ते फौत हो गए, मर गए,
تو ان کی خواہش ہی قبر میں ان کی سزا بن جائے گی، حشر میں ان کی سزا بن جائے گی۔ اگر خواہشات کا پیچھا چھوڑ کر میری طرف پلٹ آئیں گے، مجھے اپنا رب کہہ کر پکار لیں گے اور توبہ کر لیں گے، تو پھر میں ان کی خواہشات اور ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کو دیکھوں گا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بندے کے گناہوں پر حاوی ہوتی ہے، رب کے غضب پر حاوی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد سے ایک مقصد یوں بیان فرمایا کہ لوگ خاص طور پر جو تھے وہ یہود و نصارہ کی کتابوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ علم حاصل جو ہے نا، جب اس انداز سے بہت سے علماء یہود و نصارہ کی جو کتابیں تھیں ان کے بھی بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، لیکن حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ان کے سامنے رکھتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق جو ہے مسائل ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے نازل کرنے کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ مصدق لما، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان پہ قائم رہتا ہے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان رتی برابر بھی ہوگا نا، ذرے برابر بھی ہوگا، اللہ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، رب ہر ایک کو اس کی منشا کے مطابق، اس کی مراد کے مطابق دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں مفہوم ہے اگر بندہ رب کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے نا اچھا، تو پھر اللہ اس کو اچھی ہی طرح عطا کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے گمان کے مطابق جو ہے وہ غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق لگا دیتا ہے۔ فرمایا جس انداز سے یہ چاہے اپنی زندگی گزارے، اب اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ رب پر گمان اچھا رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے گمان کے مطابق دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ایک قوم کی طرف جو تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے، لیکن وہ نافرمان قوم تھی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 950 سال تک، لیکن ان کو چند ایک مسلمان کر سکے۔ تو میں کریم آقا علیہ السلام کی یہاں پر جو حضور کی ظاہری حیات زندگی ہے وہ 63 سال تھی، 1.25 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، دین اسلام پہ لے کے آئے، اور بے شمار پھر صحابہ کرام جو تبلیغ کرتے رہے، وہ تو ایک الگ تھی نا، وہ الگ تھا، لیکن جو کریم آقا علیہ السلام پر جو صحابہ کرام آئے وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ طاقت اور یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو بے شمار ایسے دوست اور ایسے ساتھی عطا فرمائے جو عادل تھے، عدل کرنے والے تھے، منصف تھے، انصاف کرنے والے تھے، جو حق بات کرنے والے تھے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے، اور جہاں کہیں بھی حضور کے فرماتے حضور کی اتباع اور اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ